السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ تذکرۃ الاولیاء کی سیریز میں ہم ذکر خیر کر رہے ہیں شہر بشی اہل سنت سلطان المناظرین مناظر اعظم ہند عبید الرضا مولانا حشمت علی خان قادری قدس سرہ کا۔ آپ کی ولادت 1332 ہجری مطابق 1913 میں ہوئی۔ شہر بشی اہل سنت علیہ رحمت رضوان کے والد حافظ نواب علی خان حضرت ابو الوقت مولانا ہدایت رسول نوری رامپوری قدس سرہ سے بیعت تھے۔ شہر بشی اہل سنت کی لکھنؤ میں نشو و نما ہوئی اور آپ نے وہیں تربیت پائی۔ حضرت مولانا سید عین القضا لکھنوی محتمم مدرسہ فرقانیہ کے اساتذہ سے 10 برس کی عمر شریف میں قرآن پاک حفظ کیا اور تجوید کی سند بروایت حفظ 12 سال کی عمر میں حاصل کی اور 13 برس کی عمر میں سند قرات سبا اور 14ویں سال سند قرات عشرہ حاصل کی۔ مولانا حشمت علی علیہ رحمت رضوان کی والدہ ماجدہ جب مولانا ہدایت رسول رامپوری سے بیعت ہوئی، مولانا ہدایت رسول قدس سرہ نے امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی کا رسالہ تمہید الایمان اور چند رسالے عطا فرمائے۔ اس پر والدہ ماجدہ نے عرض کیا، صاحبزادے کی روش بہت غلط ہے۔ ارشاد فرمایا، رکھو کام آئیں گی۔ مرشد کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات نے دل پر گہرا اثر کیا۔ ہر سال دھوپ میں سکھایا کرتی تھیں۔ ادھر مدرسہ فرقانیہ کے شرکی اور بدعت کہنا شروع کر دیا تھا اور گھر پر ان امور کو روکنے کی پوری کوشش کر دی۔ شہر بشی اہل سنت کی والدہ ماجدہ یہ دیکھ کر بہت پریشان رہا کرتی تھی اور اکثر حافظ نواب علی سے کہا کرتی تھی کہ لڑکے کو کیا ہو گیا ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ آپ مدرسے سے پڑھ کر دوپہر کے وقفے میں گھر پہنچے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی کتابیں سوکھ رہی تھیں۔ ان کتب کو دیکھ کر متعجب ہوئے، فوراً تمہید الایمان ہاتھ میں لی۔ ورق گردانی کرنے کے بعد تمہید ایمان پڑھتے جاتے اور کہتے جاتے تھے، یقیناً کافی رہیں، یقیناً کافی رہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے سجدہ شکر ادا کیا۔ اس کے بعد شہر بشی اہل سنت نے امام احمد رضا فاضلی بریلوی کی کتابوں کا مطالعہ شروع کیا۔ کچھ دنوں بعد حافظ نواب علی نے مدرسہ منظر اسلام میں داخلہ کرایا اور یہیں مستقلاً تعلیم حاصل کرنے لگے۔ دارالعلوم منظر اسلام میں تعلیم کے دوران اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی کی بارگاہ میں شہر بشی اہل سنت زیادہ وقت گزارتے تھے۔ اس بنا پر صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ نے نواب علی سے شکایت کی کہ یہ صاحبزادے پڑھنے لکھنے کی طرف زیادہ دھیان نہیں دیتے، دن رات اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی کے پاس بیٹھے رہتے ہیں۔ حافظ نواب علی نے مولانا امجد علی رضوی اعظمی کو بڑا ہی عاشقانہ اور عارفانہ جواب دیا کہ حضرت جو آپ بانٹ رہے ہیں وہ تو بعد میں مل سکتا ہے، اور جو اعلیٰ حضرت بانٹ رہے ہیں وہ بعد میں کہاں ملے گا۔ چونکہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا وصال شہر بشی اہل سنت کے دوران تعلیم ہی ہو چکا تھا، منظر اسلام کا سارا اہتمام و انتظام حضرت حجت الاسلام علیہ رحمت رضوان کے ہاتھ میں رہتا تھا۔ شعبان المعظم 1340 ہجری کے جلسے دستار فضیلت میں علماء و فضلاء کی موجودگی میں حضرت حجت الاسلام حضور مفتی اعظم ہند نے شہر بشی اہل سنت کو دستار فراغت باندھی اور سند سے نوازا۔ آپ کے اساتذہ کرام میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، حجت الاسلام، صدر الشریعہ حضرت مولانا رحم الہی منگلوری، تاجدار اہل سنت حضور مفتی اعظم ہند جیسے اساتذہ کرام میسر آئے۔ شہر بشی اہل سنت نے حضور مفتی اعظم ہند سے بخاری شریف کا دورہ کیا اور مزید حدیث کی کتب پڑھی۔ حضرت مولانا حشمت علی خان بریلی شریف پہنچنے سے پہلے فرنگی محلی لکھنؤ میں صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی سے ارادت حاصل کر چکے تھے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلی نے آپ کو اجازت و خلافت سے سرفراز فرمایا۔ پھر 1340 کے جلسے دستار بندی میں حجت الاسلام علیہ رحمت رضوان نے بھی اجازت و خلافت سے مشرف فرمایا۔ جب شہر بشی اہل سنت حج و زیارت کے حرمین شریفین تشریف لے گئے، وہاں قطب مدینہ حضرت مولانا ضیاء الدین احمد مدنی رضوی قدس سرہ نے بھی آپ کو خلافت سے نوازا۔
مزید خلافت و اجازت حضور مفتی اعظم ہند نے بھی عطا فرمائی۔ مذکورہ بزرگوں کے علاوہ حضرت مولانا ضیاء الدین پیلی بھیتی سے اجازت و خلافت حاصل تھی۔ شہر بشی اہل سنت زمانی طالب علمی سے حقائق حق اور ابطال باطل کے لیے ہمیشہ سرگردہ رہا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے 1883 میں 19 سال کی عمر میں شہر بشی اہل سنت کو حکم دیا کہ حلدانی ضلع نینی تال مناظرے کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی نے شہر بشی اہل سنت کو صرف 19 سال کی عمر میں ہلدوانی ضلع نینی تال میں مناظرے کے لیے روانہ فرمایا، جس میں دوسری جانب مولوی یاسین خام سرائی جیسا منافق اور دیوبندی تھا۔ ہلدوانی ضلع نینی تال میں مولوی یاسین خام سرائی سے مناظرہ ہوا اور اس ننھے سی عمر کے لڑکے نے 60 سال کے بوڑھے کو شکست فاش دی اور فتح و نصرت کا صحرا شہر بشی اہل سنت کے سر رہا۔ بریلی آ کر مناظرے کی ساری درودات امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو سنائی۔ اس مناظرے کی فتح پر 5 روپے بطور انعام عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے پھر اپنی طرف سے بھی 5 روپے ماہانہ وظیفہ مقرر کر دیا اور مدرسہ منزل اسلام کا رجسٹر منگوا کر خود اعلیٰ حضرت نے اپنے دست فیض سے تحریر فرمایا کہ مولانا حشمت علی خان میرا روحانی بیٹا ہے، ان کو 5 روپیہ ماہانہ وظیفہ میری طرف سے ہمیشہ دیا جائے۔ اعلیٰ حضرت کی وصال کے بعد حضرت حجت الاسلام اور نبیر اعلیٰ حضرت مفسر اعظم مولانا ابراہیم رضا خان شہر بشی اہل سنت کو زندگی بھر پوری پابندی کے ساتھ یہ وظیفہ ادا فرماتے رہے۔ ہلدوانی کے مناظرے سے واپسی پر اپنے شیخ کامل امام احمد رضا خان کی بارگاہ میں حاضری دی، پوری تفصیل سے مناظرے کی کیفیت سنائی تو اعلیٰ حضرت نے اپنے شعر کے اس جرات اور فتح مندانہ اقدام کو دیکھ کر بہت مسرور ہوئے اور خوشی کا اظہار فرمایا، نیز دستار عطا فرمائی اور غیث المنافقین ابو الفتح کے بے نظیر خطاب عطا فرمائے۔ ابو الفتح کا خطاب شہر بشی اہل سنت کو بہت پسند تھا۔ اس لقب کو اپنے نام کے ساتھ اپنے قلم سے تحریر فرماتے اور لکھنے کا انداز یہ ہوتا: ابو الفتح عبید الرضا محمد حشمت علی خان تحریر فرماتے۔ علماء ہندوستان نے شہر بشی اہل سنت کو معلوم نہیں کتنے خطابات سے نوازا تھا۔ کسی نے سلطان المناظرین، کسی نے مناظر اعظم ہند، کسی نے مظہر اعلیٰ حضرت، کسی نے معراج الواعظین وغیرہ وغیرہ کہا۔ بہرحال ہزاروں علماء و مشائخین نے اپنے نئے خطابات سے نوازا، مگر شہر بشی اہل سنت کو اپنے شیخ کامل کا عطا کردہ خطاب ہی زیادہ عزیز تھا۔ مولانا حشمت علی خان علیہ رحمت رضوان شدی تحریک ہو یا پھر وہابیوں سے مناظری ہوں، آپ نے ڈٹ کر ان سے مقابلہ کیا۔ انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں ہم شہر بشی اہل سنت کے شدی تحریک میں انجام دی جانے والی خدمات کا ذکر خیر ضرور کریں گے۔ حضرت شہر بشی اہل سنت علیہ رحمت رضوان کی اس خدمت کو بھلا کر آپ کا تذکرہ کرنا یقیناً آپ کے تعارف کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ شہر بشی اہل سنت ایک عظیم مناظر تھے۔ آپ نے زندگی پر حقائق حق اور ابطال باطل کے لیے مناظرے فرمائے اور آپ کی مناظروں کی بہت طویل تعداد ہے۔ آپ نے آریوں سے بھی مقابلہ کیا، دیوبندیوں سے بھی مقابلہ کیا، نجدیوں سے بھی مقابلہ کیا اور شدی اس تحریک کے رہنماؤں سے بھی آپ نے مقابلہ کیا۔ جو بھی آپ کے مد مقابل آتا تو یقیناً اسے شکست ضرور ہوتی۔ شہر بشی اہل سنت کی ساری زندگی دیابنا سے مناظرہ کرنے میں گزری، مناظرے کا حق ادا کر دیا۔ صحیح معنوں میں مناظر اعظم کہلانے کے حقدار شہر بشی اہل سنت ہی ہیں۔ فرمایا کرتے تھے: اے وہابیو، تم جس فن میں مناظرہ کرنا چاہو میں اس میں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ تصنیف و تالیف کی طرف توجہ نہ ہو سکی۔ آخری ایام میں تصنیف و تالیف کی طرف توجہ دی اور تقریباً 100 کے قریب مختلف موضوعات پر قلم اٹھایا اور خصوصاً رد فرقہ باطلہ پر۔ دیوبندی، وہابی، چکڑالوی، فرقہ باطلہ وغیرہ شہر بشی اہل سنت کے نام سے تھراتے تھے۔ اگر کہیں کسی نے کہہ دیا مناظرے کو حشمت علی خان آ رہے ہیں تو بڑے سے بڑا مناظر میدان چھوڑ کر بھاگ جاتا تھا۔ اب تک آپ کے 29 کتابیں شائع ہو کر منظر عام پر آ چکی ہیں، جس میں سنی وہابی کا مناظرہ،
مناظرہ سنٹیہ، مناظرہ ڈبرا، مناظرہ سنبل، مناظرہ لاہور، مناظرہ پنجاب، مناظرہ ملتان، الصوارم الہندیہ، مناظرہ ہلدوانی، جمال الایمان ولی خان، اہل الرشاد اہل ارشاد، اس طرح کی بے شمار کتابیں آپ کے جو یہ قلم سے نکلیں۔ شہر بشی اہل سنت کے خلفاء و تلامذہ کی صحیح فہرست حاصل نہ ہو سکی۔ آپ کے خلفاء و تلامذہ میں اپنے وقت کے جید اکابرین اور اجلہ علماء بھی شمار کیے جاتے ہیں۔ حضرت شہر بشی اہل سنت 2 سال صاحب فراش رہے۔ حضرت شہر بشی اہل سنت پر کئی مرتبہ قاتلانہ حملے ہو چکے تھے اور کئی مرتبہ وہابیوں نے آپ کو زہر دینے کی ناکام کوشش کی تھی۔ وہابی دیوبندیوں کے اسی زہر کی وجہ سے آپ کے حلق میں تکلیف ہو گئی تھی، وہ بھی بہت زیادہ نہیں تھی۔ آسانی کے ساتھ کلام فرماتے، اوراد و وظائف نماز حسب معمول ادا فرماتے۔ وصال سے تھوڑی دیر پہلے علاقہ کھاٹی واٹ کے سیٹ جناب عبدالرزاق حبیب موسیٰ صاحب کو داخلہ سلسلہ فرمایا۔ آخر وقت تک کلمہ شریف پڑھتے ہوئے 8 محرم الحرام 1380 ہجری کو جوار رحمت میں جا بسے۔ اللہ رب العزت کی آپ پر بے شمار رحمتیں نازل ہو اور آپ کے توسل سے ہماری مغفرت ہو۔ السلام علیکم۔